میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، صدق اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج میری گفتگو کا عنوان ہے حضرت عبداللہ کی وفات۔ حضرت عبداللہ کی وفات کب ہوئی؟ اس بارے میں مورخین کا اختلاف ہے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی گود میں 8 ماہ کے تھے کہ آپ کے والد کی وفات ہو گئی۔ بعض نے کہا 7 ماہ کے تھے، اور بعض نے کہا کہ 2 ماہ کے تھے تب آپ کے والد کی وفات ہوئی۔ بعض نے اسی قول کو تمام اقوال میں اصح قرار دیا ہے۔ اکثر مورخین کی تصریح کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی شکم مادر ہی میں تھے کہ آپ کے والد حضرت عبداللہ کی وفات ہو گئی۔ یہی قول عام اہل اسلام میں مشہور ہے، اور روایات اسی قول کی مؤید ہیں۔ واقعہ کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت عبداللہ شادی کے کچھ دنوں بعد اپنے والد عبد المطلب کے حکم سے تجارت کے سلسلے میں ملک شام گئے ہوئے تھے۔ واپسی میں راستے میں آپ کی طبیعت خراب ہو گئی، لہذا جب تجارتی قافلہ مدینہ پہنچا تو آپ مدینہ میں بنو نجار کے ہاں اپنے نانہالی رشتہ داروں کے پاس ٹھہر گئے۔ مدینے میں ہر چند کے آپ کا علاج معالجہ ہوا، افاقہ کچھ نہ ہوا۔ دن بدن طبیعت بگڑتی گئی، اور پھر 1 ماہ کی طویل علالت کے بعد آپ کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ ادھر جب تجارتی قافلہ مکہ پہنچا اور قافلہ والوں کی زبانی عبد المطلب کو عبداللہ کے بیمار ہو کر مدینے میں ٹھہرنے کی خبر معلوم ہوئی تو انہوں نے عبداللہ کی خبر گیری اور انہیں مدینہ سے مکہ لانے کے لیے اپنے سب سے بڑے بیٹے حارث کو مدینہ بھیجا۔ مگر حارث ابھی مدینہ پہنچے بھی نہیں تھے کہ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا، اور دار نابغہ یا مقام ابواء میں ان کی تدفین ہو چکی تھی۔ جمع سال
اور سب سے چہیتے فرزند کی غریب الوطنی میں بیمار ہونے اور اپنے گھر سے کئی سو میل دور رشتہ داروں کے گھر انتقال کرنے سے حضرت عبد المطلب کو جو درد و غم لاحق ہوا تھا، الفاظ میں اس کیفیت کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین، وہاں ایک جان اور تھی جسے عبد المطلب سے بھی زیادہ صدمہ پہنچا تھا، جس کا درد و غم عبد المطلب کے درد و غم سے بھی فزوں تر تھا، اور وہ سیدہ آمنہ تھیں، جن کی تمام مسرتیں عین عالم شباب میں لٹ چکی تھیں، جو شادی کے صرف چند مہینے بعد بیوہ ہو چکی تھیں، جنہیں عبداللہ جیسا مثالی شوہر داغ مفارقت دے گیا تھا، جنہیں اپنے سرتاج کا آخری دیدار بھی نصیب نہیں ہو سکا تھا، جس کے پیٹ میں پرورش پانے والا بچہ اپنی پیدائش سے پہلے ہی یتیم ہو چکا تھا۔ ناظرین، حضرت آمنہ نے اپنے عظیم خاوند کے انتقال پر ایک قصیدہ لکھا تھا، جس کے کچھ اشعار پیش کیے جاتے ہیں تاکہ سیدہ آمنہ کے درد و غم کی دلی کیفیات کے ساتھ اپنے خاوند کی عظمت و شرافت کے بارے میں ان کے اپنے خیالات بھی معلوم ہوں، کیونکہ شخصیت کی عظمت جبھی مسلم ہے جب اس سے قریب رہنے والے اس کی عظمت و شرافت کی گواہی دیں، اور انسان سے قریب رہنے والوں میں سب سے زیادہ قریب اس کی بیوی ہے۔ سماعت کیجئے وہ اشعار۔ پہلا شعر ہے: عفا جانب البطحاء من آل ہاشمی وجاور لحدا خارجا فی الغمائم۔ دوسرا شعر: دعته المنایا دعوة فأجابها وما ترکت فی الناس مثل ابن ہاشم۔ تیسرا شعر ہے: عشیت راہ یحملون سریرہ تعاورہ اصحابہ فی التزاحم۔ چوتھا شعر ہے: فإن تک غالتہ المنون وریبها فإن تک غالتہ المنون وریبها فقد کان معطاء کثیر التراحم۔ یعنی وادی بطحا ہاشم کے بیٹے یعنی عبداللہ سے خالی ہو گئی، اور وہ یعنی عبداللہ مختلف پردوں میں لپٹا ہوا مکہ سے باہر قبر میں جا چھپا۔ انہیں موت نے پکارا تو انہوں نے اس کی پکار پر لبیک کہا۔ موت نے ہاشم کے اس بیٹے کی کوئی مثال نہیں چھوڑی۔ جب شام کے وقت لوگ ان کا جنازہ اٹھا رہے تھے تو اسے بھیڑ کی وجہ سے باری باری کندھا دے رہے تھے۔ اگر موت اور اس کی مشقت نے انہیں اچانک دبوچ لیا ہے تو بے شک وہ بہت سخی اور رحم دل تھے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر موت اور اس کی مشقت نے انہیں اچانک دبوچ لیا ہے تو مجھے ان پر کوئی خوف نہیں ہے، کیونکہ وہ بہت سخی
اور رحم دل تھے۔ ناظرین، حضرت آمنہ نے پہلے شعر میں حضرت عبداللہ کی عظمت شان کو بیان کیا ہے، کیونکہ عبداللہ کی موت سے وادی بطحا اور ارض مکہ کو خالی اور ویران قرار دیا ہے، جبکہ آل ہاشم عبداللہ کی ذات تک محدود نہیں تھی، بلکہ آل ہاشم میں اور بھی بہت سے افراد تھے۔ دوسرے شعر میں بھی ان کی عظمت شان ہی بیان کی گئی ہے، بلکہ یوں کہہ لیا جائے کہ پہلے شعر میں جس عظمت شان کا بیان کیا گیا ہے، دوسرے شعر میں اس کی دلیل ذکر کی گئی ہے۔ چنانچہ دوسرے شعر میں وہ کہتی ہیں کہ اب ان کی موت کے بعد اس دنیا میں ان جیسا کوئی انسان باقی نہیں رہ گیا ہے۔ اور تیسرے شعر میں لوگوں کے درمیان ان کی محبوبیت و مقبولیت کا بیان ہے۔ چنانچہ وہ کہتی ہیں کہ ان کے جنازہ میں خلقت کا ایک ہجوم امنڈ پڑا تھا اور لوگ اسے باری باری کندھا دے رہے تھے، جبکہ جنازہ دن میں نہیں رات میں اٹھایا گیا۔ اور چوتھے شعر میں سیدہ آمنہ نے اللہ کی بارگاہ میں ان کے نجات پانے اور بخشے جانے کا بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ وہ کہتی ہیں فَإِن تَكُ غَالَتْهُ الْمَنُونُ وَرَيْبُهَا فَقَدْ كَانَ مِعْطَاءً كَثِيرَ التَّرَاحُمِ۔ اگر موت اور اس کے حوادث و مشکلات نے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا ہے تو بے شک وہ بہت سخی اور رحم دل تھے، یعنی اگر انہیں موت آ گئی ہے تو ہمیں ان پر کوئی خوف اور اندیشہ نہیں ہے، کیونکہ وہ سخی اور رحم دل انسان تھے، اور ایک سخی اور رحم دل انسان انشاءاللہ ضرور نجات پائے گا اور اللہ کے کرم سے اس گھر میں یعنی جنت میں داخل ہوگا جو ہمیشہ کے لیے سکون اور آرام کی جگہ ہے۔ دیکھو گے چمکنا بھول جا